سے یہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت سجدہ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ، اگر اس کا ترجمہ پڑھا تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں فقہاء نے اس سے منع کیا ہے۔ آیت سجدہ پڑھیں گے باقاعدہ عربک کے اندر، یعنی قرآن کی آیت پڑھیں گے تو پھر ہوگا، ترجمہ پڑھنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ تجوید کا تعلق قراءت سے ہے یا پوری نماز کے ساتھ؟ دیکھیں تجوید کا تعلق صرف قراءت سے ہے۔ جب آپ قرآن عظیم پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو تجوید سے پڑھنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کے بعض حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کو صحیح مخرج سے آپ ادا نہ کریں، مخرج کہتے ہیں منہ سے لفظ کے نکلنے کا مقام، اگر اس صحیح مقام سے خرچ نہ ادا کیا جائے تو کفر بھی لازم آ سکتا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، قل معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اگر آپ نے اس کو باریک پڑھا کل تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ۔ اب ترجمہ یوں بن جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں مفہوم بدل گیا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تجوید سیکھ لیں، کہ پورے قرآن کے لیے تجوید تو ضروری نہیں ہوتی، بعض حروف آپ بغیر تجوید کے بھی ادا کر دیں، یعنی نہ سیکھی ہو تب بھی کوئی ایسا لازم نہیں ہوتا، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ تجوید نہ سیکھی ہو، مخارج سے حروف صحیح ادا نہ کریں تو معانی بدل جاتے ہیں اور اس میں ایک سخت گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر قراءت کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے تجوید کو لازم قرار دیا ہے۔ حدیث پڑھنا چاہیں تجوید لازم نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں جو تسبیحات پڑھتی ہیں اس کو خاص مخارج سے ادا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن افضل ہے آپ سبحان ربی الاعلی بالکل عین نکالیں، ہاں نکالیں، یہ سیکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بچی نے پوچھا کہ